حال ہی میں پاکستانی شوبز انڈسٹری کی ماضی کی اداکارہ صاحبہ کی اپنی والد کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران بیٹی نے بڑے جذباتی انداز میں اپنے باپ سے سوال کیا کہ آپ تو کبھی تک میری شکل تک دیکھنے نہیں آئے، جس پر باپ نے یہ جواب دیا کہ بیٹی مجھے تو آپ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا تو میں کیا کرتا۔ یہ کہانی صرف صاحبہ اور اس کے والد کی نہیں ہے، پاکستان کی پوری تاریخ میں نان کسٹوڈین فادر کی تمام نان کسٹوڈین فادر کی جو کہانی ہے وہ اس سے ملی جلی ہے۔ جب علیحدگی ہو جاتی ہے والدین کے درمیان تو ایک مخصوص منصوبہ بندی کے تحت اولاد کو باپ سے دور کیا جاتا ہے یا اولاد کو باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا، اس کی ایکسس کو بلاک کیا جاتا ہے۔ اولاد کے ذہن میں منفی خیالات جو ہے وہ جان بوجھ کر ٹھوسے جاتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو منفی جملے اولاد کی برین واشنگ کرتے ہوئے مائیں جو ہیں کسٹوڈین مدرز ان کے ذہنوں میں ڈالتی ہیں، وہ جملے تک پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں بدلے۔ آپ جس نان کسٹوڈین فادر کی اولاد کو اپنی باپ سے ملتے دیکھیں گے کبھی تو وہ یہی سوال بالکل انہی الفاظ کے ساتھ کرے گا، حتیٰ کہ الفاظ کا رد و بدل بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سب مائیں یہ جملہ جو ہے وہ اپنے اولاد کے ذہنوں میں ڈالتی ہیں کہ تمہارا باپ تو تمہاری شکل تک دیکھنے نہیں آیا، یا وہ تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا، یا اس نے کبھی تمہاری سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس نے کبھی تمہاری پرورش میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی ہے، جو کہ بیشتر کیسز کے اندر مائیں بالکل سراسر جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب باپ اپنی اولاد سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو اول تو قانونی طور پر اس کے پاس کوئی کوئک ریلیف ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی اولاد سے ملاقات کر سکے۔ اگر کبھی جو ہے وہ اپنی سابقہ بیوی کے گھر جاتا ہے، اولاد کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر مجمع اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ جو اس کی سابقہ بیوی کے بھائی ہوتے ہیں، جو باپ ہوتا ہے، وہ جناب بدماشی پر اتر آتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مار پیٹ تک نوبت چلی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ اس کہانی کو رنگ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی طلاق دینے کے بعد بھی یہ بندہ اپنی سابقہ بیوی کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے۔ پولیس بلا دی جاتی ہے اور پولیس بھی اسی طرح روایتی بدماشی کا مظاہرہ کرتی ہے، جبکہ پولیس کو کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک باپ کی اپنے اولاد تک ایکسس کو روکے، لیکن وہ بالکل الٹے سیدھے رنگ دیتے ہیں اس واقعے کو۔ اس حوالے سے تشہیر کی جاتی ہے، پھر ملی بھگت کے ساتھ جعلی پرچے بھی کر دیے جاتے ہیں باپ کے خلاف۔ کبھی کوئی پرچہ کر دی جاتا ہے اغوا کرنے کی کوشش کی اس نے فلاں بندے کے ساتھ مل کر، کبھی پرچہ کر دی جاتا ہے کہ گھر میں گھس کے مار پیٹ کرنے کی کوشش کی، جو کہ بالکل بوگس کہانیاں ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے ان پرچوں کا جو انجام ہے وہ طویل مقدمے بازی کے بعد یہی نکلتا ہے کہ یہ سب جھوٹے اسکرپٹڈ سے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کچھ ثابت نہیں ہو سکا باپ کے خلاف۔ لیکن باپ جو کہ اس حوالے سے بسا اوقات جیل بھی کاٹ لیتا ہے، اس کو کوئی انصاف نہیں ملتا یہ سب کچھ ثابت ہونے کے بعد بھی۔ اسی طرح باپ کے خلاف نفرت کا مظاہرہ یہاں پر نہیں رکتا، اور ایون کہ بچوں کے ناموں سے بھی باپ کا نام غائب کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو کبھی بھی اپنے باپ کی شناخت نہ ہو سکے۔ مائیں تو اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ کچھ مائیں جو ہے وہ اپنے اس مقصد میں اپنی ایک انا کی تسکین کے لیے اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ بچوں کے باپ ہی بدل دیتی ہیں، ان کا اصل باپ ہی ان کو نہیں پتہ چلتا ساری عمر کہ اصل باپ تھا کون۔ تو یہ سارا کچھ ایک روٹین کی پریکٹس ہے پاکستان کی فیملی عدالتوں میں، یہی کچھ ہو رہا ہے اور سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی بہت عجوبہ اور انوکھی سی بات ہے۔ باپ اگر عدالتی طریقے سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اول تو اس کو کوئی ریلیف ملتا ہی نہیں ہے کوئی، جبکہ ماں دوسری جانب جب باپ کے خلاف اخراجات کا دعویٰ کرتی ہے تو اخراجات پہلے دن سے فوری طور پر شروع ہو جاتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ باپ سے اخراجات نکالوائے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہی باپ ملاقات کے لیے دہائیاں دیتا ہے عدالت میں کہ میری بچوں سے ملاقات کروائی جائے، تو اول تو اس کی کوئی سنوائی ہوتی نہیں ہے، بالکل وہاں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے سسٹم کو، اور لنگر آن کرتے ہیں اس معاملے کو، اور بڑی آگے جا کر جب بڑا ٹائم ضائع کرنے کے بعد اگر کوئی ملاقات کا حکم ہوتا بھی ہے تو وہ بڑی حقیر سی عدالتی احاطے کے اندر ایک ملاقات ہوتی ہے مہینے میں 1 یا 2 بار، وہ بھی بڑے مختصر سے وقت کے لیے، کہ باپ کو جو ہے نا بس ایک برائے نام ایک خانہ پوری کی جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملاقات اسکیجول پر بھی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا، مائیں اس کو بھی جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں اور اس پر بھی عمل درآمد نہیں کرتی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ وہ اگر ملاقات کروانا کبھی شروع کرتی بھی ہیں تو وہ ریگولر نہیں کرواتی ہیں، ملاقات کے لیے غائب ہوتی ہیں، اور جب ملاقات کروانے آ بھی جاتی ہیں تو وہاں پر بچوں کو اتنا متنفر کیا جاتا ہے، بچوں کے ذہنوں میں یہ منفی خیالات ڈالے ہوتے ہیں کہ باپ کوئی نقصان دہ شخص ہے، آپ کی زندگی کے لیے کوئی زہریلی نشہ آور چیز کھلا دے گا، یا اٹھا کر لے جائے گا، بورے میں بند کر کے لے جائے گا، یا جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اولاد جو ہے وہ اول تو زیادہ تر ڈری سہمی ہوتی ہے، اور اسی طرح اسی ڈر اور خوف کے ساتھ جو اولادیں بڑی ہوتی ہیں
وہ بالآخر اپنے باپ سے اچھی خاصی متنفر ہو جاتی ہیں، اور مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں اپنے اس کارنامے پر کہ انہوں نے اولاد کو باپ سے دور کر لیا، اور وہ پتہ نہیں کس طرح کا ایک اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہی ہوتی ہیں، اور بچوں کو مستقل پٹیاں بڑھاتی رہتی ہیں۔ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور بچے بڑے ہو کر بھی اگر باپ سے ملاقات کے لیے زیادہ ملاقات کا حق مانگتے ہیں ماں سے، تو ماں وہاں پر ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیتی ہے کہ اگر وہ ملاقات کی جو ہے کہ ضد کریں گے تو وہ انہیں فلانی چیز سے محروم کر دے گی، فلانی ضرورت سے محروم کر دے گی، اور اگر وہ ملاقات چھوڑ دیں گے، ملاقات کا نام نہیں لیں گے، تو ان کو اس کے بدلے میں فلانی ان کی خواہش پوری کی جائے گی، جو کہ ذرا ذرا ناجائز خواہشات بھی ہوتی ہیں بچوں کی، وہ پوری کی جاتی ہیں۔ اس طرح بچے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ پالیٹکس سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ماں جو ہے وہ ہمیں باپ سے نفرت کرتی ہے، اور باپ سے دور رکھنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے زیادہ تر جو سنگل مدر جو اس طرح کا بیہیو رکھتی ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ، ان کی اولادیں بھی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان کی تربیت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہاں پر بھی بریک نہ لگے، اولاد پھر بھی بضد ہو اپنے باپ سے ملنے کے لیے، تو مائیں ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیتی ہیں کہ اگر بچوں نے باپ سے ملنے کی کوشش کی تو وہ بچوں کو بخشیں گی نہیں ہے، بچوں کو بھی معاف نہیں کریں گی ہے، اور اس طرح کی جذباتی ایموشنل ڈرامہ بازی کر کے، تاکہ بچے جو ہیں وہ باپ سے کسی طریقے سے ملے نہ، ان تک ان کی رسائی نہ ہو، اور وہ اس طرح دور رہیں گے تو وہ ماں کو تسکین ہوگی۔ اور پھر آگے چل کر بہت سارے کیسز میں جب ماؤں کو اگر کوئی رشتہ مل جائے کسی اور کا، کسی اور شخص کا اب زندگی گزارنے کے لیے، تو وہ نئی زندگی گزارنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ جاتی ہیں اپنے منہ کے نانکوں میں۔ وہاں پر بچے وہ ملازمت کرتے ہیں، مائیں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتی ہیں کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ وہاں پہ ماموں خالہ کی ملازمت کرتے ہیں بچے، اور ان کی ایجوکیشن تباہ ہو جاتی ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے لاڈ نخرے اٹھانے والا جو شخص، جو باپ تھا، اس کو تو زندگی سے نکال دیا جاتا ہے۔ باقی جتنے لوگ باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس میں ناکام رہتے ہیں، اور وہ بس برائے نام ہی کچھ دیر کے لیے کوئی پیار جتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ بالکل بچوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کہانی ہے، نہ ختم ہونے والی کہانی ہے، جو پاکستان میں کم و بیش ہر نان کسٹوڈین فادر کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ڈرامہ اب سے نہیں، یہ بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے۔ اور آج کے اس دور میں بھی ہمارا قانونی نظام انگریزوں کا جو بنایا ہوا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے، اسی پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کروا سکا، تو آگے چل کر تو بہت برے حالات ہیں کہ آگے چل کر بھی یہ کچھ کر سکیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جتنی بھی اولادیں ہیں جو کہ نان کسٹوڈین فادر سے محروم کی گئی، ان کو ملاقات کا حق نہیں دیا گیا، ملنے نہیں دیا گیا، ان کی برین واشنگ کی گئی اپنے والد کے خلاف، ان کو چاہیے کہ جب وہ ہوش مندی کی زندگی گزار لیتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، تو بالکل ماں کی نافرمانی کریں اس معاملے میں، اور اپنے والد تک ایکسیس کرنے کی خود سے کوشش کریں ان کی زندگی میں، اور ان سے کم از محبت کے لیے نہیں تو کم از کم سوال کے لیے ملنا شروع کریں کہ آخر کیا معاملہ بنا تھا، اور کیوں جو ہے ان کی زندگی میں باپ کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے۔ تو جب باپ بتائے گا، جب باپ دکھائے گا، باپ شواہد دکھائے گا کہ اس نے کس کس طرح سے محنت کی، کہاں کہاں گیا، کس کس در کی خاک چانی، اور پھر بھی اولاد کو ملنے نہیں دیا گیا، تو اولاد کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری گیم میں نیگیٹو رول ادا کرنے والا کریکٹر تھا کون۔ اور اگر اولاد جو ہے وہ یہ نہیں کرتی، اور اسی طرح ماں کی ایک ون سائیڈڈ یک طرفہ سٹوری کو ساری عمر جو ہے اپنے ذہن میں چپکائے بیٹھی رہے گی، تو ظاہر ہے وہ اولاد ویسے تو نفسیاتی مریض آلریڈی بن چکی ہے، اور وہ زندگی میں آگے چل کر بھی کوئی خاص کام نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کی جو دماغ ہے وہ بالکل آدھا تو وہ بند ہو چکا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر جو باپ کا ایک کردار تھا، جو باپ کی ایک شفقت تھی، باپ کے ہونے کا احساس تھا، ایک سیفٹی کا احساس تھا، پروٹیکشن کا احساس تھا، وہ تو اس کو ملا ہی نہیں۔ اور جو شخص اس سے خالی رہا، وہ پھر آگے چل کر بھی دوسروں کی زندگی کو بھی، ان کی زندگی کے اندر بھی نیگیٹو اثرات کو ہی شامل کرے گا۔